حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے یہود و نصارہ نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی آپ کی زندگی میں، لیکن یہ مسلمان آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے قبر میں جانے کے بعد۔ ہم اور آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں اللہ کے نبی کو قبر میں، آپ تشریف فرما ہے قبر میں، ہمارے اعمال آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچا۔ کتنے ایسے لوگوں نے دیکھا ہے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک بار میں نے بھی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہو رہا اور آپ زخمی ہو رہے، میں رو رہا تڑپ رہا کہ اللہ کے نبی کو ہو کیا گیا؟ پوچھا تو کہا میری امت مجھے تکلیف پہنچا دی، میری امت مجھے تکلیف پہنچا دی۔ مسجد نبوی کے اندر ایک محدث درس دیتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب میں مدینہ سے چلا جاؤں گا، لوگ مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتے، مدینے کے لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا، یعنی سنتوں کے خلاف زندگی جب گزرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے اور ہم ہیں کہ مست ہیں مگر ہیں اپنے حال میں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، سنت ہے اس کو چھوڑ دو، سنت ہے اس پہ عمل نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ذرا سوچ پوچھو اس ذات سے جا کر جس نے ان سنتوں کو اپنے جسم کو لہو لہان کر کے زندہ کیا۔ ہمیں یاد نہیں آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دن چاروں طرف سے آگ پر پتھر پڑ رہے تھے، آپ لہو لہان ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، ان آپ چلنے کے قابل نہیں رہے، بیٹھ گئے طائف میں، اواشوں نے بغل میں ہاتھ ڈالے، آپ کو اٹھایا، دھکا دیا کہ چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلتے ہیں، پھر پیچھے سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، ایک دو پتھر نہیں پڑے، 6 کلومیٹر دور تک نبی کے پتھر پڑے، 6 کلومیٹر دور تک پتھر پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی کہ 40 جنتی آدمیوں کی طاقت نبی کو ہوتی ہے، 40 جنتی آدمیوں کی، جب یہ 40 جنتی لوگوں کی طاقت نبی کے اندر ہوتی ہے، اور ایک جنتی کو دنیا کے 100 آدمی کو برابر طاقت ہوتی ہے، تو نبی کے اندر گویا 4000 آدمیوں کو برابر طاقت ہے، لیکن طائف کے میدان میں وہ حشر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ سے چلا نہیں جاتا، یہاں تک کہ جب وہ آواز لوٹے ہیں تو آپ کی زبان پر کیا الفاظ تھے، وہ دل کے ٹکڑے اور کتنے تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی عدو یتجاہمنی ام الی قریب ملکتہ عمری ان لم تکن علی خاص ساقطا فلا ابالی غیر ان آتیتک ہی اوصول۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے چند الفاظ نکل گئے ہیں کہ اللہ تجھی سے شکوہ کرتا ہوں، تجھی سے گلہ کرتا ہوں اپنی بے بسی اور بے کسی اور اپنی لاچاری کا، مجھے تو نے کن کے حوالے کر دیا؟ ان ظالموں کے جو تر شروع ہوتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں، لیکن پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ سوچو ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر ہمیں کبھی نہیں یاد آتے، کبھی تو ہاتھ اٹھایا کریں، ان پتھروں کا واسطہ دیا کریں، اللہ وہ پتھر جو نبی کے جسم پر پڑے ہیں ان کا واسطہ دیتا۔ ہمیں یاد نہیں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ہمیں یاد نہیں آتا۔ اس لاک ڈاؤن میں 1 گھر 10-20 گھر ایسے ہوئے ہوں گے جہاں چولہا نہ جلا ہو، غریبوں کے گھر میں امیروں نے پھر بھی پہنچا دیا۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اس کا جو بڑا برا حال ہے، اس کے گھر میں کیا ہے، کھانے کو نہیں ہے۔ میں کہوں گا فاقے ہو جانا کسی گھر میں کوئی بری بات نہیں ہے، پیمند لگ جانا کپڑے میں کوئی بری بات نہیں ہے، فاقے سے مر جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، بڑی بات یہ ہے کہ نبی کی سنتیں اس گھر سے نکل جائیں، بڑی بات یہ ہے اللہ کے فرائض چھوٹ جائیں، بڑی بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
دنوں سے نکل جائے یہ بڑی بات ہے، فاقے کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ ہوا ہے، آپ علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، جب دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت بھی آپ پر جو چادر پڑی ہوئی ہے اس پر پیوند لگا ہوا ہے، کوئی بڑی بات نہیں پیوند لگا ہوا پہن لینا۔ میرے عمر نے پیوند لگا ہوا کپڑا پہن کر اس منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا ہے کہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے اور جمعے کو خطبہ دے رہے تھے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے پیوند لگا پہن لے، پھٹا اونچا پہن لے، روکھا سوکھا کھا لے، فاقے ہو جائیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات ہے خدا کا حکم ٹوٹ جانا، بڑی بات ہے نبی کی سنت کا چھوٹ جانا، بڑی بات ہے غیروں کے طریقے کو اپنا لینا، بڑی بات ہے دشمنوں کے طریقے کو اپنا کر کے خوش ہونا، یہ بڑی بات ہے۔